الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں گے صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله انتہائی واجب الاحترام محترم امام صاحب اس مسجد کے اور میرے ساتھ تشریف لائے ہیں محترم قاری عمر حیات سیالوی صاحب اور تمام دوست احباب بزرگ، آج کی یہ محفل پاک جو منعقد ہے حضور غوث سمدانی شہباز لامکانی حضور الشیخ ابو محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی یاد پاک کے اندر اور آپ کی بڑی 11ویں شریف سے منسوب، اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو جب میں حاضر ہوا تو میں نے سمجھا کہ پتہ نہیں پروگرام بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن جتنے دوست آئے بڑے ذوق والے، اور بالخصوص میں اپنے ان محترم کا نام تو نہیں جانتا جنہوں نے ابھی نعت شریف پڑھی ہے، یہ نعت شریف اتنی محبت سے پڑھ کے پیچھے بیٹھ گئے ہیں، ادھر آ جائیں آپ بھی آئیں ماشاءاللہ پاس۔ تو بڑی محبت سے انہوں نے نعت شریف پڑھی اور بڑے ذوق سے پڑھی، تو محفل کا ذوق انہوں نے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور آپ سب کو ہم سب کو اللہ کریم اپنے فضل و احسان سے سلامتیاں عطا فرمائے۔ مختصر سی گفتگو میں حاضری کے لیے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ سنتے رہتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے اور وہ ایمان والے جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا، پرہیزگاری اختیار کر لی، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے اللہ کا انعام ہے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ البشریٰ خوشخبری ان کے لیے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، والآخرہ اور قیامت کے روز بھی۔ غم کرنے کی اور خوف کرنے کی کوئی ضرورت انہیں نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور فضل کا سایہ ہے، اور قیامت کے روز بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم کا سایہ ہے۔ اور ایسے لوگ جو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے سائے میں ہوں، انہیں کس بات کا غم؟
انہیں کس بات کا ڈر؟ یہ تو وہ معزز ترین ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کریم اپنے فرشتوں میں بھی منادی کراتا ہے کہ میرے فرشتوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ مولا اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نوری فرشتے ہیں، نور سے بنے ہیں، تیرے جو ہے وہ کرم سے تیری بندگی میں رہتے ہیں۔ کوئی سجدہ کر رہا ہے تو تیری بارگاہ میں سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو تیری بارگاہ میں ہمیشہ سے رکوع میں ہے، اور جس کام پہ ڈیوٹی تو نے لگائی وہ تیری بارگاہ کے اندر سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ نوری فرشتے جو تیری بندگی میں بیٹھے ہوئے ہمیشہ، ان نوریوں کے ذمے تو لگا رہا ہے کہ خاکیوں سے محبت کریں؟ کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نوریوں کے ذمے لگ رہا ہے کہ نوریوں خاکیوں سے کیا کرو؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ نور سے بنے ہوئے ہوں، اللہ کی بندگی میں رہتے ہوں، ان کو مجبور کیا جائے کہ میرا خاکی بندہ دنیا میں رہتا ہے، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس سے محبت کیوں کریں؟ فرمایا اس لیے کہ میں جو کرتا ہوں، میں کرتا ہوں تو جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم نہیں کرو گے؟ عرض کیا مولا کریں گے۔ فرمایا جاؤ پھر منادی کر دو تمام فرشتوں میں کہ رب تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ غوث اعظم نے کوئی آپ کو خط تو نہیں لکھا کہ 11ویں منایا کرو، آپ کو بلایا ہو، تلقین فرمائی ہو، پہلے 11ویں کا لنگر کھلایا ہو، اور کھلانے کے بعد آپ کو عادی بنایا ہو کہ بندو میں غوث ہوں اس دنیا کا اور میں بڑا پیر ہوں، میری 11ویں منایا کرو۔ کیا ایسا ہوا؟ کبھی ملاقات ہوئی؟ یار اتنی رشتہ داروں سے محبت نہیں ہوتی، اتنی اولاد سے بھی محبت نہیں ہوتی جتنی غوث اعظم سے محبت کرتے ہو۔ تو سوچتے کیوں نہیں ہو کہ یہ محبت کہاں سے آئی ہے؟ 1400 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر پردہ فرمائے، 1450 سال اس کے بعد حضرت غوث پاک آئے، وہ کتنی صدیاں بیت گئیں، کتنی صدیاں، 1000 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، لیکن حضرت غوث اعظم کی 11ویں آج بھی چل رہی ہے، جس طرح اس دور میں چل رہی تھی۔ نہ کسی نے دیکھا، نہ ان کے مزار پر حاضر ہوا ابھی یہاں ہمارے خطے میں، مگر 11ویں مناتا چلا جا رہا ہے۔ روکنے والے روک بھی رہے، سمجھانے والے سمجھا بھی رہے، بندہ بن ایک کم نہیں کریدا، اس 11ویں دا کی فائدہ، کسی غریب نو کھلا، پر سمجھ نہیں آتی، اس کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے پلے ہم کہتے جو مرضی کر، جو جی میں آئے کر، جتنے فتوے لگانے لگا، جو تقریریں کرنی ہے کر لے، میں غوث اعظم کا غلام ہوں، میں ڈنکے کی چوٹ پر 11ویں مناتا چلا جاؤں گا۔ حضرت غوث پاک کی محبت کوئی میرے دل سے نکال سکتا؟ کیوں نہیں نکال سکتا؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے حضرت جبریل کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ جا کے پہلے نوری فرشتوں سے کہو کہ عبد القادر سے پروردگار کو محبت ہو گئی ہے، اور پھر اس کے بعد زمین کے خطے میں پہنچ کر کونے کونے میں جا کر بندے بندے تک پہنچا دو میرا پیغام کہ رب غوث اعظم سے محبت کرتا ہے، تم بھی غوث اعظم سے محبت کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تم لگاتے رہو فتوے، نہ تمہاری کسی نے آج تک سنی، نہ کسی نے سننی ہے۔ کوئی 11ویں کو کم کر سکا ہے؟ بولو کتنے فتوے یار ہے نا، تو چپ کرا دو۔ اوے او میرے بھائی، اور میں اپنی مسیطیں چھڈ کے آیا سی، تانوں پیچھے آ گئے، اتھے بھی یہی رولا تے اتھے بھی یہی رولا۔ تو میری بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ محبتیں کم ہو سکتی ہیں بھلا؟
میلاد پہ اتنے فتوے، منانا نہیں چاہیے، لائٹیں نہیں لگانی چاہیے، فضول خرچیاں ہوتی ہیں، کسی غریب کو کھلا دو، کسی غریب کو پلا دو. اور ہم منع کرتے ہیں غریب کو کھلانے پلانے پہ، منع کرتے ہیں. لیکن یہ محبتیں ہیں، اور سنی کا دل ان محبتوں سے آباد ہے. اس دل سے یہ محبت نہیں نکل سکتی. اور جو فتوے لگانے والے تھے، اب دیکھو انہوں نے بھی اپنی مسجدوں پہ لائٹیں لگانا شروع کر دی ہیں. سعودی عرب میں جا کے دیکھو، لائٹیں لگنا شروع ہو گئی، میلاد کی ریلیاں نکلنا شروع ہو گئیں، حضور کے محبت کے نعرے لگنا شروع ہو گئے. اسی طرح حضرت غوث اعظم کا بھی ڈنکا بجتا چلا گیا، اور کائنات کے کونے کونے کے اندر، ہر خطے کے اندر غوث اعظم کا نام لیا جاتا ہے. بڑے پیر کی 11ویں منائی جاتی ہے. نہ آپ کا کمال ہے، نہ میرا کمال ہے، اور نہ اس پر کوئی غرور ہے. یہ میرے رب نے ان سے محبت کی ہے تو ہم اس کے بندے ہو کر ان سے محبت کرتے ہیں، اور نہیں کریں گے. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر آپ یقین جانیے ہم نقصان کوئی نہیں کرتے رب کا. اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. گل سمجھ آ رہی نا؟ اللہ دا کوئی نقصان نہ ہی غوث اعظم دا کوئی نقصان کرتے ہیں، نہ اللہ کا نقصان کرتے ہیں، نہ غوث پاک کا. پروردگار عالم نے اعلان فرما رکھا ہے، فسوف یات اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اس کا ترجمہ پتا کیا ہے؟ اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گئے نا، توجہ ہے، اللہ کے بتائے ہوئے، آگے آ جائیں شیخ صاحب، ادھر آ جائیں. اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گئے تو پتہ کیا ہوگا؟ جو کہتے ہیں محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے بھائی، آپ کو نہیں ہے نا، آپ کو نہیں ہے. آپ کے لیے تو پروردگار نے قرآن پاک میں ارشاد فرما رکھا، آپ کے لیے ارشاد فرما رکھا ہے، محبت کرنے والوں کے لیے نہیں رکھا. یہ آپ کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم. تم اگر محبت نہیں کرو گے نا، اللہ وہ لوگ لے آئے گا کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تم نہ کرو محبت، لگاؤ فتوے. اللہ فرماتا ہے تمہارے فتووں کی، تمہارے علم کی ضرورت نہیں مجھے. میرا اعلان یہ ہے کہ میں اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہوں. تمہارے لیے ضروری ہے کہ میرے پیاروں سے اگر نہیں کرو گے، اللہ تمہاری جگہ پر تمہیں بدل دے گا، ریپلیسمنٹ. جاؤ، تمہاری جگہ اور قوم آئے گی، یحبہم ویحبونہ. اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو میرے دوستو، یہ تو کوئی راستہ ہی بڑا خوبصورت ہے. اس راستے پر چلنے والا، اس کا دل تمہارے فتووں سے کبھی ٹیڑھا نہیں ہو سکتا. تم اگر کہو کہ تمہارے فتوے کام آ جائیں گے اور یہ محبت کرنے والے دل جو ہیں وہ میلاد منانا چھوڑ دیں یا 11ویں منانا چھوڑ دیں، تو ایسا ممکن ہے. یہ صدیوں پہلے بھی منا رہے تھے، یہ آج بھی منا رہے ہیں، یہ قیامت تک مناتے چلے جائیں. بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے کہ یہ دیکھو نا، سنی جو ہوتے ہیں نا، سنی یہ زیادہ خاموش رہتے ہیں، فتویٰ بازی اتنی نہیں کرتے. یہ آپ لوگ جتنے ہو نا، دیکھو ہمارے سنی مقتدی جتنے، سب سے زیادہ سادے یہی ہیں، سب سے زیادہ سادے یہی ہیں. وہ آتے ہیں فتویٰ بازی کرتے ہیں، اے بیچارے سنتے رہتے چپ کر کے. اچھا، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، برا نہیں ہے یہ بھی. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ علم حاصل نہ کریں، علماء کے پاس نہ بیٹھیں. علم حاصل کریں، علماء کے پاس بھی بیٹھیں، اپنا عقیدہ درست کریں اور مضبوط بھی کریں. لیکن چپ رہنا بھی بڑی بات ہے. یہ بھی بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ بھی بزرگوں کا طریقہ ہے. دیکھو نا کہ حضرت جبریل نے ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. جب حضور عرش اعظم سے واپس آئے نا،
اللہ پاک کا دیدار کیا، واپس آئے تو حضرت جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ پتہ تو ہے کہ نور دیکھا، لیکن جاننا چاہتے تھے کہ کوئی کیفیت معلوم ہو، کوئی راز کی بات معلوم ہو۔ یا رسول اللہ کیا دیکھا؟ فرمایا جبریل یہ کوئی موقع نہیں ہے بات کرنے کا، جس نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، جس نے جو دکھانا تھا دکھا دیا۔ جس نے جو دیکھنا تھا اور جس نے جو دکھانا تھا، جس نے جو سمجھانا تھا، تمہارا بات کرنے کا موقع۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شاہ صاحب قبلہ ہمارے آج کے میزبان بھی ہیں، تشریف لائے جناب، خوش آمدید۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، ڈرتا بھی ہوں میں طالب علم، یہ بڑی ہستیاں اور بڑی ذاتیں ہیں۔ فرمایا کہ جبریل یہ موقع نہیں ہے بات کرنے کا۔ اس کا مطلب کیا سمجھا رہے ہیں حضور؟ جو سوال بنتا نہیں ہے وہ کرو نا، جو سوال بنتا ہی نہیں وہ کرتے کیوں ہو؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرید حضرت قطب الدین آپ کو سکھاتے ہوئے کہنے لگے مرید صادق کہ حضور کو نصیحت فرمائیں۔ فرمایا چپ ہو جا۔ نصیحت کیا ہے؟ پیر اپنے مرید کو، اور پیر بھی معین الدین جیسا، حضور کوئی نصیحت فرمائے، فرمائے نصیحت یہ ہے کہ چپ ہو جا، خاموش۔ اور ہم سارا دن بے مقصد باتیں جو سنتے ہیں، فتوے جڑتے ہیں سارا دن۔ دین کسی کو آتا ہے نہیں آتا، فتوے ضرور آتے ہیں۔ دین کسی کو آئے نہ آئے سے غرض ہی کوئی نہیں، لیکن فتوہ بازی سارا دن۔ مسجد میں آئیں تو امام صاحب کی ایک ٹانگ چھوٹی ایک بڑی کر دیتے ہیں، شلوار اونچی نیچی کر دیتے ہیں، پگڑی چھوٹی بڑی کر دیتے ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ فتویٰ اپنے پاس، نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ نماز رب نے قبول کرنی ہے، آپ کے میرے تو اختیار میں ہی نہیں ہے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ جنت بانٹنے کے فتوے، دوزخ بھیجنے کے فتوے، نماز نہ ہونے کے فتوے، اسلام سے نکالنے کے فتوے، منافقت عطا کرنے کے فتوے، فتوے ہی فتوے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھا حضور کیا کروں؟ فرمایا چپ، خاموش۔ عرض کیا حضور اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تجھے چپ رہنا آ گیا نا، بات بہت بڑی ہے اگر سمجھ آئے تو۔ فرمایا اگر تجھے چپ رہنا آ گیا نا تو عرش اعظم کے گرد تو طواف کرنے لگ جائے گا۔ یہ خاموشی عافیت ہے، خاموشی اتنی عافیت۔ ساری دیہڑی مسلمانوں نو منافق اور کافر بناندے رہندے، مسلمانوں دی نمازاں خراب کردے رہنے، اور شام کو سوچتے بھی نہیں سارا دن گناہ کیا کی ہے، اپنی دانست میں سوچتے ہیں بڑی نیکیاں کر کے آیا۔ معین الدین چشتی جیسا بندہ کہتا ہے چپ ہو جا، تو چپ ہونے سے تو عرش اعظم کے گرد۔ کتنی عاجزی، کتنی عاجزی۔ مراد رسول دیکھو مقام پتہ کیوں ملتا ہے؟ بنیادی شرط ہوتی ہے یہ عاجزی۔ چپ ایسے نہیں ہوتا بندہ، چپ زبان کو لگتی اس وقت ہے جب بندے میں عاجزی آ جاتی ہے۔ جس میں عاجزی نہیں وہ بولتا جاتا ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا ہے، جو مرضی بولو اور اپلوڈ کرو، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ، فتنہ ہی فتنہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے، ایک شخص آ کے باہر سے بددعا آیا، پہلی دفعہ مدینہ المنورہ میں حاضر ہوا،
آ کے حضرت فاروق اعظم کے معمولات دیکھے اور دیکھ کے کیا کہتا ہے, اے امیر المومنین میں نے آپ کی مثل کوئی نہیں دیکھا. رسول اللہ کے بعد آپ کی مثل ہے. خوش ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ خوش ہونا چاہیے تھا نا. تعریف جو کی. آج سب سے بڑا پیر وہ بنتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف, سب سے بڑا مولوی وہ جس کی سب سے زیادہ بڑی تعریف. کردار کوئی نہیں دیکھتا, عمل کوئی نہیں دیکھتا. حضرت فاروق اعظم کے معمولات دیکھ کے اس شخص نے کہا, امیر المومنین رسول اللہ تو بڑے تھے, ان کے بعد میں نے آپ کی مثل کوئی نہیں دیکھا. ایک سوال پوچھا حضرت فاروق اعظم نے, فرمانے لگے باہر سے آنے والے مہمان مجھے یہ بتا تو نے ابو بکر کو دیکھا ہے, صدیق اکبر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں, میں نے نہیں دیکھا. فرمانے لگے اگر تو یہ کہتا نا میں نے دیکھا ہے اور اس کے باوجود تو کہتا کہ امیر المومنین عمر جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا, تو مجھے خدا کی عزت کی قسم ہے میں تجھے اتنے کوڑے مارتا تیری کھال ادھیڑ دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ تو جھوٹ بول رہا ہوتا کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر کو بھی دیکھا اور پھر اس کے بعد تو مجھے کہے کہ آپ کی مثل کوئی نہیں دیکھا, حالانکہ ابو بکر مجھ سے افضل ہیں. کاش کہ میں عمر نہ ہوتا, ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. ابو بکر کے سینے کا, اگر تو نے انہیں دیکھا ہوتا تو میں تجھے کوڑے مارتا, لیکن اب تجھے معاف اس لیے کرتا ہوں کہ تو نے دیکھا نہیں ہے, اس لیے تو مجھے کہہ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ تو بے مثل ہے, تو بے مثل ہے. اگر دیکھا ہوتا تو یہ ہوتا تو میں کوڑے بھی مارتا. پوچھا کہ امیر المومنین آپ ابو بکر کے سینے کا بال ہی کیوں بننا چاہتے ہیں؟ اتنی عاجزی کیوں؟ آپ تو مراد رسول ہو. شاہ صاحب قبلہ مراد رسول ہو. رسول اللہ نے دعا کی, اللہ ان دو عمروں میں جو تجھے پسند ہے وہ مجھے دے, جو وہ مجھے دے. اور پھر اپنی آرزو بھی پیش کر دی, اے اللہ مجھے عمر بن خطاب پسند ہے. عمر بن, تو رب نے انہیں اسلام کی توفیق بخشی کہ نہ بخشی؟ پتہ چلا عمر اللہ کو بھی پسند, اللہ کے رسول کو بھی پسند, اور دعا مانگ کے رسول اللہ نے لیا. مگر کیا کہتے ہیں, اللہ میں کاش ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا. پتہ چلا, پوچھا امیر المومنین کیوں, آخر کیوں؟ فرمانے لگے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو اپنے فضل اور رحمت سے میرے سینے میں ڈالا ہے نا, میں نے وہ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے. وہ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے, تو اس سے افضل اور اعلیٰ تو کوئی نہیں, کیونکہ وہ تو کستوریوں سے بھی زیادہ معطر اس وقت بھی تھا جب میں اونٹوں کے پیچھے مارا پھر رہا تھا. اس لیے عمر کہتا ہے کہ کاش ابو بکر کا سینہ جتنا معزز ہے میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا. مقام دیکھ لیں, عاجزی دیکھ لیں. آج مقام کوئی نہیں ہے, باتیں بڑھ گئی ہیں. تو بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں, جن کے مقام بلند ہو جاتے ہیں وہ اتنا چپ, خاموشی بھی آتی ہے, فتوے بازی نہیں. کیوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا مرتبہ بلند ہو تو پھر خدا کے بندوں کو راحت پہنچا, آرام پہنچا, کیونکہ خدا کے ظہور کا مقام بندے کا دل ہوتا ہے. اللہ کے ظہور کا مقام بندے کو راحت پہنچا, بندے کو
کیونکہ بندہ خوش تو مولا خوش. قیامت کے روز فرمایا میزان میں سب سے بھاری عمل کون سا ہوگا؟ حسن اخلاق. وہ ساری دیہڑی لوگوں نو دکھ ونڈی جاؤ، دکھ ونڈی جاؤ، گالی گلوچ کری جاؤ، برا بھلا کہی جاؤ، تو کنے بندے خوش ہون گے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی محفل پاک میں بیٹھے، آپ نے فرمایا، آپ کا فرمان ہے کہ میں نے غوثیت کے مقام پر پہنچ کر بھی 2 عمل ایسے دیکھے جو سب سے زیادہ انسان کے مرتبے کو بلند کرتے، سب سے زیادہ. فرمایا ایک عمل حسن اخلاق ہے، ایک عمل حسن اخلاق ہے، اور دوسرا عمل بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے. یا لوگوں کے حق مارتے ہیں، حق مارتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، غریبوں کا خون چوستے ہیں، سود پر پیسے دیتے ہیں، اور مارکیٹ اور معاشرے کے اندر چیزوں کو بلیک مارکیٹ کر کے لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں، اور پھر 1000 قسم کی 11ویاں مناتے چلے جائیں. خدا کی قسم یہ 11ویں کبھی فیض نہیں دے گی. 11ویں اسی وقت فیض دیتی ہے جب بندہ دل سے غوث اعظم کا مرید ہو جاتا ہے. اور جو غوث اعظم کا مرید ہو جاتا ہے وہ کبھی کسی بندے کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اس کے دل کو ہمیشہ خوشی اور راحت ہی عطا کرتا چلا جاتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، کون؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگوں میں نے ولایت کے 100 درجے دیکھے، ولایت کے 100 درجے دیکھے. فرمایا ان میں 83 درجے ولایت. کتنے؟ 1 2 3 80 81 82 83. فرمایا 83 درجے ولایت صرف اور صرف بھوکوں کو کھانا کھلانے سے ملتی ہے. نمازیں پڑھ پڑھ تم نے اپنے ماتھوں کو رگڑ رگڑ کے نشان بنائے، لیکن لوگوں کے حق لوٹے اور غریبوں کے حق لوٹے. پھر وہ نمازیں مؤثر نہیں ہو سکتی، بے اثر ہوگی، کبھی اثر انداز نہ ہو سکی. نہ ان نمازوں نے تمہارے کردار کو بہتر کیا، نہ ان نمازوں نے تمہاری زبان اور اخلاق کو بہتر کیا، نہ ان نمازوں نے تمہاری آنکھ میں حیا پیدا کی، نہ وہ نمازیں تمہاری زبان سے جھوٹ اتار سکیں. ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں نماز سجدہ اسی وقت مؤثر ہوتا ہے جب بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو اور پھر سر سجدے میں رکھتے ہو، تو پھر مولا قریب ہو کے بندے کو سنتا ہے. میرے بندے آپ بتا، تیرا رب پوچھتا ہے تجھے کیا چاہیے، میں تجھے عطا کرتا. کتنے درجے ولایت؟ 83 درجے ولایت صرف اور صرف ہے. اچھا ہمارے ہاں سب سے بڑا ولی کون ہوتا ہے؟ کرامت دکھا دے، جو کرامت دکھا دے وہ ولی. آپ فرماتے ہیں جو کرامت ہے نا، یہ ولایت کا 17واں درجہ ہے. یہ ولایت کا 17واں درجہ ہے. نہیں نمبر 1 پہ بھی ولی ہوتا ہے کوئی، یہ نہیں کو کرامت نہ دکھائے تو وہ ولی نہیں ہوتا. دیکھو نا حضور کا فرمان ہے، جہاں 40 مسلمان مومن اکٹھے ہو جائیں وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک دوست ہوتا ہے. اچھا یہ عجیب بات ہے، حضور کا فرمان تو سچا ہے نا؟ حضور کا فرمان میں تو کوئی شک نہیں نا. شک کرے گا کوئی تو کافر ہو جائے گا. 40 اکٹھے ہو گئے. اب دیکھو مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کی برکت دیکھو، مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کی برکت دیکھو. محلے میں سے 40 لوگ اکٹھے ہو گئے، ہوں گے گناہگار، ہوں گے گناہگار. ان میں کوئی ولی نہ تھا،
مگر اکٹھے ہو گئے. مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کی برکت سے ان 40 میں سے ایک کو اللہ نے اپنا ولی بنا دیا. وہ اکٹھے ہو جاؤ نا, اکٹھے بیٹھ جاؤ آ کے محفل میں. 40 کی تعداد پوری ہو جائے تو ایک پہ رب کرم کر دیتا ہے. تو جب تم لوگوں کے دلوں کو راحت پہنچاتے ہو تو رب کتنا کرم فرماتا ہوگا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو فرمایا یہ جو کرامت ہے نا, یہ ولایت کا 17واں درجہ ہے. کرامت دکھا دے تو ہم ساری زندگی بیان کرتے ہیں, ہمارے مرشد کی یہ کرامت, ہمارے مرشد کی یہ کرامت, ہمارے مرشد کی یہ کرامت. فرمایا 83 درجے تو ادھر پڑے ہوئے ہیں, 83 درجے ادھر پڑے ہوئے ہیں. وہ کیا ہیں؟ جو آیا ہے اسے کھلا. کھلا. مجھے بتاؤ یہ فقیروں کے دروازوں پہ لنگر کیوں بٹتا ہے؟ یہ ان کی زندگی میں بھی بٹتا تھا, اب بھی بٹتا ہے. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کے وصال سے نا 40 دن پہلے ہی آپ نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا, بابا ہم جا رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں, یہ تکرار شروع ہو گئی, ہم جا رہے ہیں. مستی کا عالم آ گیا. ہم جا رہے ہیں, نماز پڑھے جا رہے ہیں, نوافل پڑھے جا رہے ہیں, سجدہ کیے جا رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. آپ کے جتنے مریدین اور خاص جو آپ کے فقیر درویش لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تربیت کے لیے, وہ بھی اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا حضور آپ نے تو فرما دیا ہم جا رہے ہیں, ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ہمارا روٹی پانی تو خواجہ نظام سے چلتا ہے. خواجہ نظام سے چلتا ہے. بابا آپ چلے گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ چونکہ درویشوں کی اپنی اپنی سٹیجیں ہوتی ہیں. ابھی اس سٹیج پہ نہیں پہنچے تھے جب رب کی ذات پہ اتنا کامل توکل ہو جاتا ہے. تو حضرت خواجہ نظام الدین نے کیا جواب ارشاد فرمایا درویش کو؟ فرمانے لگے کہ بیٹا غم نہ کر, ہم چلے بھی گئے نا, ہمارے مزار سے اتنا مل جایا کرے گا, تیری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. یہ چلے بھی جائیں تو لنگر بٹتا رہتا ہے, لنگر ختم نہیں ہوتا. اچھا ایک اور درویش, اب میں مسئلہ حل کرنے لگا ہوں. ایک اور درویش بولا, اس نے کہا حضور آپ چلے جائیں گے, چلیں, لنگر تو ہم کھاتے رہیں گے مزار شریف سے, لیکن کچھ نذرانے بھی لوگ دینے آئیں گے, کچھ ہدایا بھی آئیں گے, ہدیے بھی آئیں گے, تحفے تحائف بھی آئیں گے. بانٹے گا کون؟ کسی کی ڈیوٹی تو لگاؤ. اس درویش کا مقصد سمجھ آ رہا ہے؟ وہ ذرا متولی بننا چاہتا ہے. وہ کیا بننا چاہتا ہے؟ متولی بننا چاہتا ہے. درویش نے سوال کیا کہ حضور چلے تو جاؤ گے, لیکن سمجھا کے جاؤ کہ آپ کے جانے کے بعد ہدیے تحفے تقسیم کرنے, لنگر کھانے کی چابی کس کو دے کے جاؤ گے؟ فرمایا اچھا سارے اکٹھے کرو, درویشوں کو اکٹھے کرو. سارے اکٹھے ہو گئے. اکٹھے کر کے نا آپ نے فرمایا کیا سوال کیا؟ عرض کیا حضور بعد والے جو نذرانے ہیں ان کو تقسیم کون کرے گا؟ اتنا خوبصورت جواب اور تربیت کی کمال انتہا ہے. آپ فرمانے لگے بعد میں میرے مزار پر جو نذرانے اور ہدیے آئیں تقسیم وہ کر سکتا ہے جو اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے. جو اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے اس کو چابی دے دیتا ہوں, وہ نذرانے تقسیم کرے. ہوں درویش چپ. اور متولی حضرت خواجہ نظام کا کون ہو سکتا ہے؟ جو دنیا کی لالچ کو دل سے نکال دے. اور اگر دنیا کا حرص اور لالچ دل میں موجود ہو تو متولی نہیں ہو سکتا. لوگوں کو پکڑ پکڑ کے نذرانے لینے والا متولی نہیں ہو سکتا. پکڑ پکڑ کے کھینچ کر لا کر مرید کرنے والا متولی نہیں ہو سکتا. میرے نظام الدین اولیاء نے فرمایا اگر متولی بننا چاہتے ہو آؤ پہلے اپنے حصوں سے دستبردار ہو جاؤ, پھر مزاروں پہ آ کے بیٹھو. پھر متولی بننے کی بھی ضرورت نہیں, لوگ تمہیں اپنا ولی بنا لیں گے. یہ تربیت ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے تربیت. کو بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب تربیت پہ کوئی زیادہ ہی زور ہو گیا ہے. پہلی تقریر ہے, اتنا بوجھ نہ ڈال دوں کہ ہاضمہ ہی خراب ہو جائے. تو اتنی تربیت کافی ہے. اب ذرا فضائل پہ بات کر لیتے ہیں.
ایک آدھی بات ہی کریں گے، فضائل پہ ہو جائے تو پھر بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اب یہی چونکہ 11ویں شریف کا موقع، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات ہوئی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بات ہوئی، تو بات تو جو بھی چھیڑیں گے لمبی ہو جائے گی۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بہت بڑا مقام تھا، بہت بڑا مقام تھا۔ آپ بظاہر، شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے، آپ بظاہر حج کرنے کی غرض سے نہیں گئے۔ آخری عمر میں بعض علماء نے لکھا کہ آپ تشریف لے گئے، تو علماء جو تھے، جو آج بھی ہیں، جن کو حسد ہوتا ہے، جو فتوے لگاتے رہتے ہیں، جن کو ولی ہضم نہیں ہوتے، اس وقت بھی تھے، باتیں شروع کر دیں کہ بھائی کیسا ولی ہے، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، رب کے گھر میں بھی نہیں جاتا اور اللہ کے گھر میں جانے سے بھی کتراتا ہے، تو کیسا ولی ہے۔ اچھا، جو سچا مرید ہوتا ہے اسے بڑی پریشانی ہوتی ہے، وہ اپنے شیخ، اپنے پیر کے بارے میں کوئی بات سننا۔ ایک درویش تھے، وہ ساری زندگی سے آپ کو پانی گرم کر کے دیتے صبح تہجد کے وقت، اور آپ وضو فرماتے، تو درویش جب باہر سے بات سنتے ہیں نا تو ان کی محبت پھر برداشت نہیں کرتی، وہ آ کے مشورے دیتے ہیں کہ حضور اس طرح نہ کر لئیے۔ وہ درویش نے بھی آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو مشورے دینے شروع، حضور ایک دفعہ حج کرنا آئیے، اے جڑیاں لوگاں دیاں گلاں نے اے تے مک جان گیاں، آپ فرمانے سن دیتے، اچھا ٹھیک ہے بھائی بابا چلیں گے۔ وہ جلے سمجھا نا وہ درویش ہٹتا نہیں۔ ایک دن کیا ہوا، صبح کے وقت دستک دی، تہجد کے ٹائم، پانی گرم کر کے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وضو فرمائیں، دروازہ کھلا، درویش پریشان ہو گیا، اندر جا کے دیکھا تو حضور حضرت خواجہ صاحب ہیں ہی نہیں، ادھر ادھر جھانک، کمرے سارے دیکھ، اوپر نیچے سارا گھر تلاش کیا، خواجہ صاحب نہیں ملے، پریشان ہو گیا کہ کسی حاسد نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اب پریشان ہو کے نہ باہر دروازے پہ بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ جب رونے لگ گیا تو اندر سے آواز آئی خواجہ صاحب کی، دوڑ کے اندر گیا تو خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے۔ عرض کیا حضور میں نے کونا کونا چھان مارا، آپ دکھائی نہیں دیے، ابھی آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرمانے لگے، میرے بھائی میں تجھے سمجھانے کے لیے یہ کیا ہے۔ حضور مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ نظام الدین حج کرنے نہیں جاتا، کعبے کا طواف کرنے نہیں جاتا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے 30 سال ہو گئے میں ہر روز فجر کی نماز کعبۃ اللہ میں ادا کرتا ہوں۔ ان ولیوں کو عام نہ سمجھو، ان کی محبت ہمارے دلوں میں میرے پروردگار نے ڈالی ہے، اور یہ کوئی آپ کا احسان نہیں ہے یا میرا احسان ولیوں پہ، کوئی احسان نہیں۔ اللہ کہتا ہے فسوف یأتی اللہ بقوم، نہیں کرنی محبت جاؤ، میں کوئی اور لوگ لے آؤں گا جو میرے دوستوں سے محبت کریں گے۔ یہ کون سی بات کرتے ہو تم؟ نہیں کرنی تو جاؤ بھائی، نہ کرو۔ ہزاروں سال بیت گئے، تم نے فتوے لگائے محبت نہ کرو، محبت نہ کرو، 11ویں نہ مناؤ، تم نے روک لی۔ یہ پروردگار کے کام ہیں جس سے وہ محبت کرتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت امیر خسرو، نمی دانم چہ منزل بود، شب جائے، کبھی سوچا ہے یہ کیا ہے؟ حضرت شاہ صاحب قبلہ تو معرفت والے لوگ، ان سے معذرت کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میرے جیسے ہی ہو۔ نمی دانم چہ منزل بود، کیا مطلب؟ میں نہیں جانتا میری منزل کیا ہے۔ پہلے ترجمہ سن لو، پھر واقعہ سننا سمجھ آ جائے گی گل۔ میں نہیں جانتا میری منزل کیا ہے، شب جائے کہ من بودم،
میری رات اس حالت میں گزرتی ہے کہ مینو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کون ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میں اپنے آپ سے بے خبر ہو کے رات گزارتا ہوں۔ ہر سو رقص بسمل بود، میں جس مقام پر ہوتا ہوں وہاں پر رقص چل رہا ہوتا ہے۔ کیا چل رہا ہوتا ہے؟ رقص چل رہا ہوتا ہے عاشقوں کا، اور یہ رقص عاشقوں کا نہیں، رقص بسمل ہے۔ رقص بسمل، بسمل جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو عام سا معنی لکھا لوگوں نے کہ بسمل کہتے ہیں مرغ کے آخری پھڑپھڑاہٹ، مرغا ہے نا، اس کو ذبح کرو، پھڑپھڑاتا ہے جان نکلتے ہوئے، تو جو آخری پھڑپھڑاہٹ ہوتی ہے نا، اس کے بعد جان نکل گئی جان، اس کو رقص بسمل کہتے ہیں۔ اور میں چھوٹا سا طالب علم ہوں اردو کا، اردو پڑھاتا ہوں کالج میں، ایک اردو والوں نے بھی اس کی ایک اصطلاح لکھی ہے، کہتے پہلے پرانے بادشاہ جب کسی پر ناراض ہو جاتے تھے نا تو اسے سزا دیتے، سزا دینے کے لیے کیا ہوتا، تلوار مار کے گردن اتاری جاتی، لیکن اس سے پہلے وہ توا جو ہے نا، توا، اس کو آگ پہ رکھتے، اور یہ پک پک کے جب آگ بن جاتا نا توا، اس وقت اس کی گردن پہ تلوار ماری جاتی، اور جیسے ہی خون کا فوارہ باہر نکلتا نا تو یہ گرم توا اس کے اوپر رکھ دیتے۔ اب خون جب نکل جائے گا تو بندہ مر جائے گا، اب جب توا رکھا تو خون رک گیا، جب خون رک گیا نا تو پھر وہ بندہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، نہ جان نکلتی ہے نہ جان چھوٹتی ہے۔ اب آئی سمجھ؟ نے کہا اس کو رقص بسمل کہتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں سونیاں میں جس منزل تے رات گزاردا نا اوتھے میرے سونے محبوب مدنی دی محفل ہوندی ہے تے رقص بسمل جاری ہوندا ہے۔ ذرا سمجھ کے بات کو، پھینکنا نہیں، اس کو ضائع نہ کرنا۔ میرے محبوب مدنی کی محفل ہوتی ہے اور رقص بسمل ہوتا ہے وہاں، نہ جان نکلتی ہے نہ جان چھوٹتی ہے۔ امیر خسرو یہ کس مقام کی بات کرتے ہو؟ کہنے لگے بو علی کلندر ہستم، اس مقام پر میرا بو علی میرا کلندر ہوتا ہے۔ بو علی میرا کلندر، ہستم میرا کلندر ہوتا ہے۔ نمیدانم کجا رفتم، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کس راستے کا مسافر بن چکا ہوتا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کدھر جا رہے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں۔ امیر خسرو کچھ اور بتا، کہنے لگے اور سننا ہے تو پھر سن، خدا خود میرے مجلس بود، اس محفل کے امیر مجلس اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کی ذات، خدا خود میرے مجلس بود۔ شب جائے کہ من بودم، پھر مینوں ہون ہوش کتھوں کہ میں کتھے ہاں۔ خدا میرے مجلس ہو تو ہوش کس کو ہو؟ امیر خسرو کچھ اور فرمانے لگے محمد شمع محفل بود، جس محفل کا صاحب صدر خدا ہو اس محفل کی شمع بھی محمد ہی ہوا کرتے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، انصاف سے جواب دیجئے گا، خدا جس مجلس میں آتا ہے وہ مکان تو نہیں ہو سکتی؟ خدا مقام میں آ سکتا ہے؟ ڈرے ڈرے بول دے، خدا مقام میں سما سکتا ہے؟ نہیں، وہ لا مقام پہ ہے۔ لا مقام پہ انسان جا سکتا ہے؟ اسے مقام چاہیے، مجھے سمجھا کے جانا ہے وہ مقام میں آتا ہے یا یہ لا مقام میں جاتے ہیں؟ یا پھر کہو میرے خسرو نے جھوٹ بولا، یا پھر کہنا پڑے گا کہ ولی کسی اور شان کے ساتھ جیتا ہے۔
خدا تو مقام میں آ نہیں سکتا مگر صدقہ میرے محبوب محمد کا ولی روحانی طور پر لامکاں کی سیر ضرور کرتا ہے. اور یہ محفل تیرے میرے درمیان ہو ہی نہیں سکتی. ایسے تھوڑا بولا نمی دانم کجا رفتم، یار مینوں نہیں اج تک پتا لگا میں کتھے پہنچ جانا، مجھے نہیں پتا چلا میں کہاں جاتا ہوں. اور یہ تڑپے کیوں، میں پھر بات لمبی ہو گئی، یہ بات ہی پوری کرتے کرتے ٹائم ہو جانا ہے. یہ تڑپے کیوں اتنا، اس کے اندر بڑی خوبصورت بات ہے. حضرت بو علی قلندر کے مرید ہیں آپ، حضرت امیر خسرو مرید ہیں. مریدین جتنے بھی تھے نا آپ سارے حضرت جو ہے نا وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں. مریدین جتنے تھے آپ اپنے حجرہ مبارک کے اندر عبادت فرماتے، مریدین باہر بیٹھتے تھے، اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی. رات کو جب تنہائی تخلیہ ہوتا، بزرگوں کا ایک اپنا انداز ہوتا، باہر بیٹھ جاتے. حضرت امیر خسرو بھی بڑی خواہش ہوتی ہے اندر حجرے میں چلا جاؤں، قربت میں قدموں میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مقام مل جائے. ابھی باری نہیں آ رہی تھی، تربیت کرنا ضروری ہے نا، ہر بندے کو مقام پہ تو پہنچایا نہیں جاتا نا، جو اس لائق ہو وہی آ سکتا ہے. ابھی باری نہیں آ رہی تھی، بازار سے گزر رہے، خوشبو محسوس ہوئی اپنے پیر و مرشد کی، حضرت خواجہ نظام الدین کی خوشبو محسوس ہوئی. مرید صادق تھے سچے، ادھر ادھر دیکھنے لگے، پیر نظر نہیں آ رہے، خوشبو آ رہی ہے. پیر نظر ہے مگر خوشبو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا ہے. اچانک دیکھا تو ایک شخص جوتے بیچ رہا ہے، یار یہ مجھ سے جوتے لے لو، مجھے پیسے دے دو، میں غریب آدمی ہوں، کھانا کھانا. نظر پڑی تو جوتے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے، بھاگ کے چلے گئے. فرمانے لگے او بابا یہ کہاں سے لیے؟ انہوں نے کہا غریب آدمی ہوں، میں حضرت خواجہ کی بارگاہ میں گیا تھا اور میں نے سوال کیا، ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، اپنے جوتے اتار کے دے دیے. فرمانے لگے جا بابا یہ بیچ لے اور جو ملتا ہے کھا لے. کھانا کھلانا ہو تو اس انداز سے کھلایا جاتا ہے. ہمارے ہاں سوچتے رہتے ہیں پیسے آؤں گے تو صدقہ کریں گے، جدو اللہ دیندہ ہی نہیں پیا تو پھر کی کری. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا صدقہ کرو، خیرات کرو، اگرچہ کھجور کا ایک حصہ ہی کیوں نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ پوری کھجور بھی صدقہ کرنے کے لائق نہیں ہے نا، تو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دیوے ہاتھ نہ روکے. اسی انتظار چ بیٹھے ہیں، بڈھے ہو گئے، آؤں گے تے دیاں گے، اپنے تے خرچے پورے نہیں ہوتے. تھوڑا بڑا بن کے سوچ، کیوں کہ تو امتی میرے محمد مصطفیٰ کا ہے، میرے محبوب کا ہے. بڑا بن کے سوچو، ایک ٹکڑا دے سکتے ہو تو وہ بھی دو، ہاتھ نہیں روکنا. فرمایا کہ لے جا یہ میرے جوتے بیچ لے. حضرت میر خسرو کہنے لگے بھائی بابا بات یہ ہے میرے پاس جو بھی ہے نا یہ تو لے جا، پر اے نہ بیچ، اے مینوں دے، یہ جوتے مجھے دے. اور درویش فقیر انہوں کی پتا، اس نے جوتے حضرت امیر خسرو کے حوالے کیے، جو پیسے تھے لیے اور چلا گیا. حضرت امیر خسرو نے جوتے لگائے سینے سے، اتے پائی چادر، چلے گئے باہر، بہ گئے جا کے فقیراں دی لائن چ. حضرت خواجہ نظام الدین نے دروازہ کھولیا، فرمایا امیر خسرو اندر آ، اندر آ جا. خوش ہو کے دوڑ کے گئے، فرمایا بڑا سونا سودا کیتا ہی ہیں، اتنا اچھا سودا کیتا ہی تے پیچھے بہ گئے ہیں. آ جا، اج تو بعد تو رات نو باہر نہیں بہنا، میرے حجرے چ بیٹھیا کر. آ جا. اب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء عبادت کریں، حضرت میر خسرو پاس بیٹھے. یہ گھڑیاں ہیں، پھر یہاں بات کریں گے. حضرت نے جو بات چھڑی تجلی کی تو یہ بڑی لمبی بات.
بہرحال اس منزل پر پہنچ گئے جس منزل پر انہوں نے بولا نمی دانم چہ منزل بود. عرض کرنے لگے حضور آپ کا تو بڑا مقام ہے، کچہری رسول میں آپ کو مقام نصیب ہے. ہر بندہ کچہری رسول میں نہیں پہنچ جاتا. یہ گلی محلوں میں بیٹھے ہوا ہر فقیر لکھ رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک. حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ محدث اعظم آپ فرماتے ہیں ولی کرامت پہ کرامت دکھائے، یہ کوئی بڑی بات نہیں. حضور کی کچہری میں جہاں حضور کے عاشقوں نے اپنے جوتے اتار کے رکھے ہوتے ہیں وہاں بیٹھنے کو جگہ مل جائے تو یہ ولایت سے بڑا مقام ہوتا ہے. زندہ باد. یہ کوئی عام سی بات ہے ہر بندہ بات کرے کچہری رسول نصیب ہوتی ہے. جوتوں کی جگہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ملے تو فرمایا ولایت سے اعلیٰ درجے کی بات ہے. یہ وہاں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں. اگر یہ نظارے کسی نے پڑھنے ہوں تو حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ کے البریز پڑھے کہ یہ نظارے کیسے ہیں، حضور کیسے تشریف لاتے ہیں حرا میں اور کیسے حضرت غوث پاک حضور کے سامنے بیٹھتے ہیں آ کے، اور کن کن شانوں کے ساتھ حضور آتے ہیں، اور کس مقام. وہ وقت تھا جب صحابہ نہیں دیکھ سکتے تھے. حضرت حسان نے کہا ہم آنکھ بھر کے حضور کو دیکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ ڈر لگتا تھا کہ آنکھیں کہیں ہماری ختم نہ ہو جائیں. تو اللہ نے تو فرمایا آپ کا لمحہ لمحہ پہلے سے بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. اور آج تو کسی میں جرات نہیں ہے کہ میرے رسول کے چہرے کو تک بھی سکے. اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے ابھی بھی، قیامت تک، قیامت کے بعد بھی حضور کا لمحہ لمحہ بڑھے گا. وہ مقام اور تھا فضلنا بعدهم علی بعد. حضور نے فرمایا جنت میں مقام یہ ہوگا کہ جس جگہ میرا محل ہوگا نا وہاں پر نبی بھی نیچے کھڑے ہو کر اوپر ایسے دیکھیں گے جیسے تم زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کو دیکھتے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. یخلق ما یشاء و یختار. اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے. یہ شانیں مت چھیڑو، یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. ان کی تو اولاد پاک کی یہ شان ہے کہ رب تعالیٰ قیامت کے روز خود ان کے حق میں کلام فرمائے گا. مت چھیڑو یہ. حضرت امیر خسرو بات نکل جائے گی لمبی. عرض کیا حضور مجھے ایک دفعہ حضور کی کچہری میں پہنچا دیں. زیارت نہیں، فرق ہے. زیارت تو ہو جاتی ہے گناہگاروں کو بھی جس پہ حضور کا کرم ہو جائے. کچہری میں جانا ہے، منظر دیکھنا ہے حضور تشریف کیسے لاتے ہیں، کون کون پاس بیٹھتا ہے، نظارہ کرا دیں. حضرت خواجہ نظام الدین فرمانے لگے اچھا تربیت کرنی تھی. فرمانے لگے اٹھو پھر ایسے کرو کہ تم نا بو علی کلندر کے پاس چلے جاؤ، یہ سوال جا کے ان سے کرو، وہ تمہیں پہنچائیں گے، وہ پہنچائیں گے. بو علی کلندر ہستم ایویں نہیں بولیا درویش، کوئی گل ہے سی تے بولیا. نمیدانم کجا رفتم بو علی کلندر ہستم، نمیدانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم. چلے گئے حضرت بو علی کے پاس، تعارف کروایا میرا نام میر خسرو ہے، مرید ہوں میں حضرت خواجہ نظام الدین کا، اور آیا اس لیے ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے کہ مجھے کچہری رسول نصیب ہو جائے. اچھا بھائی بڑی جرت سے بات کرتا ہے تو، اتنی بڑی بات. کہا حضور بس ایسا ہی ہوں. اچھا چیک چونڈی وڈ کے نا کدی چیک کیتا جاتا ہے، وہ جاگدا پیا کہ ستا ہے. چٹکی حضرت بو علی کلندر نے لی. فرمایا پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا تمہارا پیر تو کامل نہیں ہے، کامل ہوتا پہنچا دیتا.
میرے پاس بھیجا تو اسی لیے ہے کہ میں پہنچاؤں. پھر تمہارا پیر تو کامل نہیں ہے. تو مرید سچا ہو اور عاشق بھی سچا ہو تو پتہ کیا عرض کرتے ہیں حضرت ابو علی آپ کا مقام اپنی جگہ, میرے پیر نو کچھ نہ کہنا, کچھ نہ کہنا, میں چلے ہاں واپس جا کے اپنے پیر کے قدموں میں بیٹھوں گا, عرض کروں گا حضور تسی پہنچانا ہے تو پہنچاؤ. واپس آ گئے, اچھی بات ہے بھائی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرمایا واپس کیوں آ گئے؟ عرض کیا حضور وہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, میں تو برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا نہیں بھائی دوبارہ جاؤ, دوبارہ جاؤ اور جا کے کہو کہ مجھے کچہری میں پہنچائیں. جب یہی سوال کرے نا, یہی کہ پھر تمہارا پیر تو کامل ہے پہنچا نہیں سکتا, میں پہنچا سکتا ہوں, تو آگے سے جواب میں سکھاتا ہوں. یہ جواب نہیں دینا جو تم نے دیا, جواب میں سکھاتا ہوں. کہنا کہ حضور بات یہ ہے کہ میں بھی مرید نظام الدین کا ہوں, اگر آپ پہنچا سکتے ہیں تو باتوں سے بات نہیں بنے گی, مجھے آنکھوں سے دکھاؤ تو میں دیکھوں کہ تم کس مقام پر ہو, میرا بابا کس مقام پر ہے. دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ, نہیں دکھا سکتے تو باتیں بوتے میں نے نہیں سننی. جواب یہ دینا ہے. پھر چلے گئے. حضرت ابو علی قلندر نے دیکھا آ گئے, ہاں بھائی پھر آ گئے. عرض کیا حضور آ گئے. پر پھر بات تو میں نے سچی کی تھی نا کہ تمہارے پیر کا تو وہ مقام نہیں ہے. عرض کیا حضور سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں, آنکھوں سے دیکھنے کا عادی ہوں, کیونکہ میرے بابا مرشد نے یہی عادت ڈالی ہے, اگر کچھ دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ تو دیکھوں میرا پیر کہاں بیٹھتا ہے اور آپ کہاں ہوتے ہو. ہنس پڑے حضرت ابو علی, پیچھے بھی کامل ہے, پیچھے بھی کامل ہے, اور کاملوں کی ضرورت رہتی ہے میرے بھائیو, کاملوں کی ضرورت رہتی ہے, فتویاں چ نہ ہونا, کاملوں کی ضرورت رہتی ہے. اللہ اکبر جل شان. آپ نے کہا حضور دکھا سکتے ہو دکھاؤ. آپ حضرت ابو علی فرمانے لگے چل اکھاں بند کر, اپنی چادر اوپر ڈالی. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں بس لمحے کی بات تھی, میں کہاں دور تھا اتنا قریب ہو گیا. پردے اٹھ گئے, حجاب اٹھ گئے, رسول پاک کی کچہری نصیب ہو گئی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, عاشقوں کا ہجوم حضور کے سامنے, ادب سے سر جھکے ایسے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے اڑ جائیں گے, کوئی آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں کرتا. مگر میں تھوڑی تھوڑی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہوں ادھر ادھر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی, فرمایا خسرو آج ہی آئے ہو, دیکھتے کیا؟ عرض کیا حضور بات یہ ہے ایک بابے کی خدمت کر کے یہاں پہنچا ہوں, بس دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے, میرا نظام الدین اولیاء کہاں بیٹھا ہوا ہے, یہاں آ کے بھی مرشد کی تڑپ. محبوب مکرم نے فرمایا کہ نظام امیر خسرو یہ دربار رسول ہے, یہاں کوئی ایک کچہری نہیں ہے, اس سے اوپر ایک منزل ہے اور منزل سے اوپر بھی منزل ہے. تم اوپر والی منزل مقام پر جاؤ, وہاں تمہیں اور نظارہ ملے گا, یہاں نہیں ہے. تمہارا پیر اوپر جا کے تلاش کرو. فرمایا کچہریاں بھی جہاں جہاں ہوتی ہیں درجہ بدرجہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں. کہتے ہیں میں اوپر والی منزل پہ گیا, پھر جا کے ادب سے نگاہیں جھکی, مگر میں پھر دیکھ رہا ہوں. محبوب مکرم نے ارشاد فرمایا خسرو کیا دیکھتے ہو؟ عرض کیا حضور وہی میرا مرشد نظر نہیں آ رہا. فرمایا پھر اوپر جاؤ, مقام سے وفوق کل ذی علم علیم, بڑے سے بڑا عالم بھی موجود, بڑے سے بڑا صوفی بھی موجود, مقام بھی بڑے سے بڑے موجود. تو میں اوپر والے درجے پر گیا نا, جب رسول محتشم تشریف فرمائے, سامنے بیٹھا, میں نگاہ اٹھائی,
جب تلاش کیا نا میں نے کسی کو، محبوب مکرم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا یہاں بھی وہی تلاش کرتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ مرشد کے بغیر گزارا نہیں میرا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھوں تو مرشد کے قدموں میں لگ کے بیٹھوں۔ محبوب مکرم نے پھر دائیں طرف دیکھا، ایک درویش صوفی، ایک باعزت بامقام شخصیت، چہرے پر پردہ، بائیں طرف دیکھا، ایک شخصیت حضور کے بائیں بھی موجود اور چہرے پر پردہ، حجابات میں چھپا کے رکھا ہوا۔ محبوب مکرم نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، بائیں والے سے کہا چہرے سے پردہ اٹھا کے دکھا اسے، اب یہ اپنا ہو گیا ہے غیر نہیں۔ جب بائیں والے نے چہرے سے پردہ اٹھایا تو نظام الدین اولیاء تھے، اور جب دائیں والے نے چہرے سے پردہ اٹھایا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس مقام پر حضرت غوث اعظم، اس مقام پر نبی پاک، پھر رقص کیا امیر خسرو نے، تڑپا مچلا اور پھر بولا نمی دانم چہ منزل بود شب جائے کے من بودم، ہر سو رقص بسمل بود شب جائے کے من بودم، خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، اندر لا مکان خسرو، مکان کی بات نہیں، میرے صوفی نے مجھے لا مکان پہ پہنچا دیا۔ محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم، جہاں میرا کلندر تھا، جہاں میرا غوث تھا، جہاں نظام الدین تھا، وہاں مجلس تھی، مجلس کی محفل میرے محبوب محتشم تھے، اور خدا اس مجلس کا میر مجلس بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ باتیں کرتے ہو محبت نہ کرو ولیوں سے، تمہیں کیا خبر، تم بے خبر ہو، تمہارے سینے کند ہیں، تمہارے دل مردہ ہیں۔ یہ تو رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں محبت کرنے والوں میں سے بنایا۔ وہ جس سے خود محبت کرتا ہے اپنے پسندیدہ بندوں سے کہتا ہے تو بھی کر۔ جبریل پسندیدہ ہے یا نہیں؟ فرشتے پسندیدہ ہیں یا نہیں؟ سارے کرو، کیوں؟ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں۔ ان کی محبتوں سے پھیرتے ہو میں؟ اپنے دماغ کا علاج کرواؤ۔ بات ختم کرتے ہیں، گھنٹہ ہو گیا مجھے، تو میں صرف اس بات پہ کہ صوفی لالچ سے صوفی نہیں بنتا، پکڑ پکڑ کے مرید بناؤ صوفی نہیں ہوتا، لنگر خانے آباد کرو صوفی نہیں ہوتا، اللہ کی مخلوق پہ احسان کرو، اور فقر اور درویشی کا کبھی غم نہ کرو، ٹھیک ہے؟ مخلوق خدا کے دلوں کو راحت پہنچاؤ، اور سب سے زیادہ اپنے اخلاق کو بلند کر لو۔ یہ صوفی ہوتا ہے، صوفی یہ ہوتا ہے، صوفی وہ نہیں ہوتا۔ باقی اللہ مالک ہے، ساڈے سنی ہے بڑے سادہ، کپڑے پاڑ کے مٹی چنگی مل لوے، اسی انہوں درویش بھی چنگا بڑا بنا لینے، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ نہیں ہے جو حضور کی سنت کا تابع۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ فرماتا ہے معیار تقوی ہے۔ معیار کیا ہے؟ تقوی۔ جڑا شریعت دا پابند نہیں، صوفی کا دا معیار تقوی ہے، تقوی۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج زکات، تھڑیاں دل دیاں نمازاں، ساڑیاں مدینے نمازاں، روٹیاں پاکستان چ، نمازاں مدینے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس بیٹھنے سے شریعت کا سبق نہیں ملتا وہ صوفی کس بات کا ہے؟ حضور کی سنت کی تابعداری نصیب نہ ہو صوفی کس بات کا؟ حضور کی محبت کا احساس نہ ملے تو صوفی کس بات کا؟ جو حضور کی سنت سے پھر جائے صوفی نہیں ہو سکتا، اس کی زبان سخت اور گالی گلوچ کرے صوفی نہیں ہو سکتا۔ مخلوق خدا کو راحت پہنچاتا ہے تو صوفی بنتا۔ اس لیے یہ پہچان کر کے جیو۔ تسی ایسا موقع دیتا ہر کسی نو، سنیاں دا مسلک بدنام کرتا ہے انہاں لوگاں نے، نجومیاں نے اور آج کل دے تماشا بازاں نے۔ تماشا بازوں سے مسلک اہل سنت آباد نہیں ہوا،
حضرت نظام الدین اولیاء کی تعلیمات سے ہوا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تعلیمات سے ہوا ہے، حضرت غوث پاک کے فیض سے ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے نبی پاک کا فیض بانٹا ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق بخشے۔ اگر میرے کہنے میں کوئی بات بری لگی ہو معذرت خواہ ہوں، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔